مزید بیانات کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں۔ جزاک اللہ۔ سورہ واقعہ ہے، اذا وقعت الواقعہ، فرمائے جب واقع ہونے والی واقع ہو جائے گی۔ اس میں بتایا کہ وہ واقع ہوگی، اس کا نام ہی اللہ نے کیا رکھ دیا ہے؟ واقع ہونے والی، تو اس میں تردد مت کرو۔ اور پھر اس میں بتایا کہ لوگوں کی 3 قسمیں ہو جائیں گی۔ ہم سب ابھی تو دنیا میں درجنوں اقسام ہے نا، کوئی کالا ہے، کوئی گورا ہے، کوئی پٹھان، کوئی پنجابی، کوئی انگریز، کوئی سرائی کی، وہ مختلف قومیں، پھر مالی لحاظ سے غریب امیر، اور پھر ہر لحاظ سے قومیں ہیں۔ لیکن قیامت کے دن صرف 3 حصوں میں بٹ جائیں گے۔ ایک ہوں گے اصحاب الیمین، جن کو اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں، ایک اصحاب الشمال، جن کو اعمال نامہ بائیں ہاتھ میں، اور ایک السابقون السابقون، جو بہت زیادہ پہل کرنے والے، اللہ کے خاص مقرب، جو جنت الفردوس میں جائیں گے۔ تو ان تینوں کی پھر اللہ نے یہاں نعمتوں کو بیان کیا ہے کہ جو اصحاب الیمین ہوں گے ان کو کیا ملے گا، السابقون ہوں گے ان کو کیا ملے گا۔ اور یہ بتا دیا کہ جو السابقون ہیں، ثلۃ من الاولین وقلیل من الآخرین، وہ پہلے لوگوں میں بہت ہوں گے، بعد والوں میں بولو بھائی تھوڑے ہوں۔ اسلاف میں وہ زیادہ تھے، صحابہ تابعین۔ جیسے جیسے قیامت قریب آ رہی ہے وہ شارٹ ہوتے جا رہے ہیں، آبادی بڑھ رہی ہے، مگر السابقون کیا ہو رہے ہیں؟ وہ شارٹ ہو رہے ہیں۔ ہاں، اصحاب الیمین ہر دور میں موجود رہیں گے، یعنی نارمل مسلمان جو فرائض واجبات کو پورا کرتے ہیں جنت میں جائیں گے، بہت اونچے درجے میں نہیں، درمیانی درجے کی جنت ملے گی ان کو۔ یہ ان کے بارے میں قرآن فرمایا ثلۃ من الاولین وثلۃ من الآخرین، بہت سے لوگ اس میں پہلوں میں سے بھی ہوں گے اور ایک جماعت ان میں آخرین میں سے بھی ہوگی۔ تو چلو یہ بھی تسلی کی بات ہے۔ اور پھر اصحاب الشمال کا بتایا کہ جن کو اعمال نامہ بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، ان کے کیا حالات ہوں گے، ان پہ جو جہنم کی ہولناکیوں کا تذکرہ کیا گیا۔ اس صورت میں اللہ نے انسان کے موت کی وقت کی کیفیت کو بھی بیان کیا ہے۔ فرمایا کہ فلولا اذا بلغت الحلقوم، تمہارا جب کوئی عزیز رشتہ دار مرنے والا ہوتا ہے اور اس کی روح حلق تک پہنچ جاتی ہے، آپ کو پتہ ہے کہ وہ دنیا سے جا رہا ہے، تو ترجعونہا ان کنتم صادقین، تم اگر اپنے آپ کو بہت طاقتور سمجھتے ہو اور سمجھتے ہو کہ ہمارا کوئی حساب کتاب نہیں ہے، ہم آزاد ہیں، تو اس کی روح کیوں نہیں لوٹا دیتے تم؟ تمہارا کتنا قریبی ہوتا ہے، جگر کا ٹکڑا ہوتا ہے، اور تم بے یار و مددگار اس کے سامنے کھڑے ہوئے ہوتے، کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ تو یہ عاجز ہے، عاجز ہونا اس کی علامت ہے کہ اس کا حساب و کتاب لیا جائے گا۔ تو فرمایا کہ اور اس کا حال کیا ہوتا ہے، اما ان کان من المقربین، اگر وہ نیک لوگوں میں سے ہے، فروح و ریحان و جنت نعیم، تو اسی وقت اس کو جنت کی خوشبوئیں شروع ہو جاتی ہیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ جب انسان مر رہا ہوتا ہے، دیکھو جب ہم سوتے ہیں نا، ایک کیفیت تو یہ ہوتی ہے بالکل ابھی جاگ رہے ہیں، لیٹے ہوئے ہوتے ہیں، ایک کیفیت یہ ہوتی ہے کہ بالکل نیند کے آغوش میں چلے جاتے ہیں، اس دنیا سے تعلق بالکل کیا ہو جاتا ہے؟ ختم۔ ایک درمیان کی کیفیت بھی ہوتی ہے کہ ایک آنکھ بند ہو چکی ہے، ایک کیا ہے؟ کھلی ہوئی۔ ایک آنکھ سے خواب دیکھنے اور ایک آنکھ سے، ایک آنکھ تو بند نہیں ہوتی، نہیں، آدھی آنکھیں بند ہو چکی ہوتی ہیں۔ کچھ اس دنیا سے کنیکشن بھی ہوتا ہے اور کچھ عالم خواب سے بھی، جس کو غنودگی کی کیفیت کہتے ہیں۔ تبھی کچھ وہ بات بھی کر رہا ہوگا آپ سے، لیکن ایسا لگے گا جیسے باولا ہو گیا ہے۔ لوگ کہتے ہیں نا یہ باتیں ایسی کر رہا ہے، کیا ہو گیا ہے؟ وہ اصل میں نیند میں ہوتا ہے، باتیں اس لیے کر رہا ہوتا ہے کہ اس کا آپ سے کنیکشن ابھی ختم، کیونکہ ختم ہو جاتا تو بات کیوں کرتا آپ سے؟ بھائی بعض لوگ غنودگی میں بول رہے ہوتے ہیں نا، یوں کر کے ہاں بھائی اچھا، یوں تو الٹی سیدھی باتیں بھی منہ سے نکل رہی ہوتی ہیں۔ تو بات کرنا اس کی علامت ہے کہ ان کو یہ احساس ہے کہ ابھی ہم کسی سے کیا کر رہے ہیں، کوئی ہمارے سامنے بیٹھا ہوا ہے۔ اور غلط بات کرنا اس کی علامت ہے کہ وہ پورا کنیکشن آپ کے ساتھ، اس کا سگنل ویک ہو گئے۔ یہ جو درمیانی کنڈیشن ہے نا، یہ کنڈیشن نیند اور جاگتی حالت کی بالکل درمیان میں ہے، کہ کچھ عالم خواب میں پہنچ چکے ہیں اور کچھ کیا ہے اس میں، یہ موت کے وقت بھی ہوتی ہے۔ جب انسان کی روح نکل رہی ہوتی ہے، ایک کنڈیشن تو ہے جس میں پورا زندہ ہے وہ، ایک وہ ہے جس میں پورا مر گیا، اور ایک درمیان کی حالت ہوتی ہے جب مر رہا ہوتا ہے۔ تو اس میں اس دنیا سے بھی تعلق ہوتا ہے اور اسے برزخ کی چیزیں بھی نظر آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ اس کنڈیشن میں توبہ قبول، بولو بھائی، نہیں ہو، اس سے پہلے توبہ قبول ہے۔ اور اس کنڈیشن میں نیک آدمی ہے
تو اسے خوبصورت فرشتے نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں، اسے وہ گلدستے اور خوشبوئیں جو جنت کی ہیں وہ ساری محسوس ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ اور اگر برا ہے تو اسے وہ عذاب والے فرشتے نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں اور جہنم کی ہولناکیوں سے پردے ہٹنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اور یہ بہت سے لوگوں کا مشاہدہ بھی ہے، بہت سارے بزرگوں کا یہ مشاہدہ ہوا ہے کہ انہوں نے یہ اس کنڈیشن میں لوگوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ وہ انہوں نے بتایا کہ ہمیں فرشتے نظر آ رہے ہیں، اور یہ جو ان کے ساتھ برزخ میں گزر رہی تھی نا وہ انہوں نے بتانا شروع کر دیا۔ مفتی طارق مسعود صاحب کے شارٹ کلپ بیانات کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں۔ جزاک اللہ۔